لیکن یہاں ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، سیر کر رہے ہوں گے، مشاہدات اللہ تعالیٰ کی تجلیات ممکن ہے کہ ان کا نزول ہو رہا ہو، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وَعَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، نعمتوں کی تر و تازگی۔ نعیم نعمت، ظاہر بات ہے جو ناز و نعم میں پلا ہوا ہو وہ بچہ آپ کو پھول سا نظر آئے گا، چہرے پہ سرخی نظر آئے گی، تر و تازگی نظر آئے گی۔ جس بیچارے کو انڈر فیڈ ہے، اسے غذا پوری نہیں مل رہی، وہ سوکھا ہوا ہوگا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پہ فرق کیا جاتا ہے کہ جنتیوں کے چہروں پر نعمتوں کی، آسائشوں کی جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوگا، تر و تازگی برس رہی ہوگی۔ یسقون بالرحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو جام رحیق مختوم کا، نہایت پاک صاف عمدہ شراب، مشروب کہیے، شراب کا لفظ تو بلکہ ہمارے ہاں اس ایک اعتبار سے چونکہ اس بری شے کے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ شراب کے معنی بھی مشروب ہی کے، وہ بھی پینے کی ایک چیز ہے، تو کہا جا سکتا ہے اس کو اس معنی میں شراب، لیکن وہاں کی شراب اور یہاں کی شراب اور، اس کو اس پر قیاس نہ کیجیے۔ من رحیق مختوم، مختوم جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو، ختام، ختامہ مسک، اور یہ مہر بھی ہوگی کس چیز کی؟ مشک کی، یعنی مہر لگائی جاتی ہے کوئی چیز، لاکھ لگا کے آپ اس پر مہر لگاتے ہیں کہ معلوم ہو سرب مہر ہے، یہ اسے توڑا نہیں گیا ہے، بالکل اپنی اصل حالت کے اندر یہ شے برقرار ہے، سرب مہر۔ لیکن یہ کہ مہر بھی تو کسی شے پر لگے گی نا، کوئی لاکھ ہے، کوئی اور چیز ہے، کہیں جو لگتا ہے تو کہیں وہ سیسے کے اوپر مہر لگتی ہے، یہ ہوگا ختامہ مسک، مشک جو ہے نہایت اعلیٰ خوشبو، کہ یہاں کی شراب جو ہے اس میں بھبکے اٹھ رہے ہوتے ہیں بدبو کے، بلکہ شرابی کے قریب کوئی آپ سے قریب سے گزر جائے تو آپ کی جان پر بن جائے گی کہ یہ کون ہمارے پاس سے گزر گیا۔ لیکن وہاں جو انہیں ملے گا مشروب، اس کی تو جو اس کی مہر ہوگی وہ مشک کی ہوگی، خود نہایت پاک صاف عمدہ مشروب۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یہ پھر ایک حکمت کا مضمون ہے بہت گہرا، اور اس میں چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، بہت اہم بات ہے یہ۔ دنیا میں دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت کی دوڑ، تکاثر، میں اس سے آگے نکل جاؤں، بلڈنگیں بنانے کی دوڑ، اس نے ایسا مکان بنایا میں اس سے اونچا بناؤں، اس سے اچھا بناؤں، وائٹ ہاؤس سے کم تو اب رہے نہیں لوگ، جو ہے چاہے 10 مرلے کا مکان بنائیں گے اس کا فرنٹ وائٹ ہاؤس کا بنا ہوا ہوگا۔ یہ لوگوں کی کم ظرفی اور کمینگی کا عالم ہے، در حقیقت وہ اپنا ظرف کی چھوٹائی کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن دوڑ اس سے کی ہے، دنیا کی دوڑ ہے، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا دوڑ کرنی ہی ہے تو اس میں کرو، یہ نعمت، یہ کامیابی، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ دیکھیے اس میں ایک انسان کی طبیعت اور اس کی سرشت جو ہے اس کی حقیقت کو لیا گیا۔ انسان میں یہ مادہ ہے، وہ آگے نکلنا چاہتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یہ انسان کے اندر ہے مادہ، جس کے اندر جو جتنا زیادہ، ایک ہے مردہ قسم کے لوگ زندہ ہیں لیکن مردوں کی طرح کہ ان کی بات میں نہیں کر رہا، جو زندہ لوگ ہیں ان کے اندر مادہ ہے مسابقت، آگے بڑھو۔ قرآن مجید نے صرف یہ کیا ہے کہ اس مسابقت کا رخ بدل دیا، مسابقت کرو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، دوڑو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ دوڑو، لگو آگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مسابقت صحابہ میں بھی تھی، جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا ہے کہ لاؤ بھائی اس وقت ضرورت ہے اب اللہ کے دین کے لیے، بہت بڑی طاقت سے مقابلہ ہے، بہت دور جانا ہے، سواریاں چاہیے، رسد چاہیے، اسلحہ چاہیے، جو کچھ لوگ لا سکتے ہو لاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت اتفاقاً میرے پاس بہت سی دولت تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ اس موقع پر تو میں ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ مسابقت تھی کہ نہیں تھی، آگے نکلنے کا اچھا جذبہ ہے، برا جذبہ نہیں، نیکی میں، بھلائی میں، خیر میں۔ جب حضور فرماتے تھے کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، اب وہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں کے اندر ایک تمنا ہوتی تھی، کس کو دیکھتے دیکھیے حضور دیتے ہیں، اللہ مجھے اس قابل بنائے کہ حضور وہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے۔ اس جذبے میں کوئی شے بری نہیں ہے، نیکی میں مسابقت کرو۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تو معاملہ یہ ہوا کہ جتنی کچھ دولت تھی حضرت عمر آدھی لے آئے،
حضرت ابو بکر آئے تو وہ سب کچھ گھر میں جھاڑو پھیر کر لے آئے تھے. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے بازی لے جانا ممکن نہیں. تو مسابقت تو ہے، مسابقت آگے بڑھو، لیکن کس چیز میں؟ جنت کا حصول، وہ رحیق مختوم، وہ جنت کی نعمتیں، وہ اللہ کا دیدار، بجائے اس کے کہ محجوب ہو کر رہ جاؤ، جہنم میں جھونکے جاؤ. تو تنافس جو ہے، نفس ہے سانس، تنافس ہے سانس میں مقابلہ، تفاعل، باب تفاعل سے تنافس. دوڑتے ہیں تو ہانپتا ہے آدمی، یہ در حقیقت وہ نقشہ کھینچا گیا، دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رخ ہے جس کی طرف کہ اس نے اپنا رخ کیا ہوا ہے اور ادھر دوڑ رہا ہے. تو اے مسلمانوں، تم دوڑ لگاؤ نیکیوں کی طرف، خیرات کی طرف، حسنات کی طرف، بھلائیوں کی طرف. فاستبقوا الخیرات، دوڑو. نستبقوا سورہ یوسف میں بھی آیا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے آ کے حضرت یعقوب سے یہی تو کہا تھا کہ ہم چلے گئے تھے دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، پیچھے بھیڑیا کھا گیا یوسف کو. انا ذهبنا نستبق، استباق آتا ہے دوڑنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے. فاستبقوا الخیرات، نکلو آگے بھلائیوں میں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ہانپنا ہی ہے تو اس کے لیے ہانپو، کھپانا ہے اپنے آپ کو تو اس کے لیے کھپاؤ. لگانا تو ہر ایک نے ہے اپنے آپ کو. دیکھیے حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، طبیعت پہ اس وقت مضامین جو ہیں ان کا انشراح ہے. حضور نے فرمایا کل نفس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان جو ہے صبح جب اسے ہوتی ہے وہ شام تک اپنے آپ کو بیچتا ہے. صلاحیت، محنت، ذہانت بیچ رہا ہے. وکیل اپنی ذہانت بیچ رہا ہے، قانونی مہارت بیچ رہا ہے، ڈاکٹر اپنا فن بیچ رہا ہے، سرجن اپنی سرجری بیچ رہا ہے، سبزی والا اپنی سبزی بیچ رہا ہے. وہ بیچ ہی رہے ہیں، سبھی بیچ رہے ہیں، وقت بیچ رہے ہیں اپنا. لیکن یہ کہ شام کو جب آتے ہیں فَبَائِعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَمُوبِقُهَا، ایک شخص وہ ہے جس نے دن بھر جا کر اپنے آپ کو بیچا بھی، لیکن حرام ذریعوں کے اندر پڑ گیا، رات کو لے کر آیا ہے اللہ کے عذاب کی پگڑی کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر لے کر آیا. اور ایک وہ ہے جو نیک بھلائی کے اندر اپنے آپ کو لگا کر آیا، خرچ کر کے آیا، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، یا یہ کہ اگر معاش کا بھی معاملہ کیا تو حلال ذریعے سے کیا ہے. فَمُعْتِقُهَا، وہ گویا کہ جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہے. دونوں آ رہے ہیں گھروں کو، لیکن یہ کہ وہ لے کر آیا ہے گناہوں کی گٹھڑی، وہ لے کر آیا ہے عذاب جہنم کی گٹھڑی اپنے سر کے اوپر، یہ لے کر آیا ہے جہنم سے رہائی کا پروانہ. دونوں کو جان تو کھپانی ہے. یہ جو دونوں کو جان کھپانی ہے یہ ہے اگلی صورت کا مرکزی مضمون. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس پر تفصیلی گفتگو وہاں ہوگی. یہاں فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. نوٹ کر لیجئے اس صورت اور اگلی صورت کی مشابہت میں اس کو بھی نوٹ کیجئے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ بھی معنوی مشابہت کا ایک پہلو ہے ان دونوں صورتوں کے مابین، جو ان کے جوڑے ہونے کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے. وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور وہ جو شراب پلائی جائے گی مشروب رحیق مختوم، وہ سربہ مہر جو انہیں ملے گی پینے کے لیے، وہ پینے کے لیے ملے گی. پر مجھے شعر یاد آ گئے ہیں، اگرچہ شاعر تو میرا پسندیدہ شاعر نہیں ہے، میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، لیکن اشعار بڑے اچھے تھے ایک زمانے میں اس نے کہے. کسی دوست نے شراب پیش کی، اس کے جواب میں وہ جواب میں کہہ رہا ہے اٹھا شراب ناب اٹھا، یہ چنگ اور رباب اٹھا، ہے ان کی لے میں دہریت، ہے ان میں جذب شیطنت، یہ میری زد پر آئیں گے تو مجھ سے منہ کی کھائیں گے. نیا جہاں بساؤں گا، نئی زمین بناؤں گا، جہاں ملک بھی گیت گائیں، جہاں فلک بھی سر جھکائیں، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. ایک حجاز کی کھچی ہوئی رحیق مفتوم بھی تو ہے، وہ ملے گی. حجاز کی کھچی ہوئی، جہاں ملے گی ہر گھڑی حجاز کی کھچی ہوئی. تو وہ جو ہے مزاجہ من تسنیم، اس کے اندر ملونی ہوگی تسنیم کی. تسنیم کیا ہے؟ یہ بھی جیسے علیون اور سجین، اسی طریقے سے یہ بھی نام ہے ایک چشمے کا. عین یشرب بها المقربون، چشمہ ہے ایک کہ جس کے قریب، جس کے کنارے بیٹھ کر
یہ جو بھی محفل ہوگی وہاں پر جو بھی نوش کیا جائے گا، نوش جان کیا جائے گا رحیق مختوم کو، اس چشمے کے کنارے بیٹھ کر لب جو، اور اسی چشمے کا جو پانی ہے اس کی اس میں ملونی کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جیسے کہ اس سے پہلے بھی چشمے کا ذکر سورہ دہر میں آ چکا ہے، وہ یہاں پر وہ سلسبیل وہاں پر اس کا لفظ آیا تھا، یہاں یہ تسنیم ہے۔ تسنیم صنم کہتے ہیں سین نون میم بلندی کو، سنام کہتے ہیں کوہان اونٹ کا۔ تو اسی طریقے سے تسنیم معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر چونکہ علیین کا معاملہ ہے تو وہ چشمہ بھی سب سے بلند چشمہ ہوگا، اس کے نام میں بھی یہ جیسے علیین میں بلندی کا مفہوم ہے، اس چشمہ جو ہے وہاں کا اس کے لیے بھی اس کے نام کے اندر وہ لغوی اعتبار سے وہ پہلو موجود ہے بلندی کا۔ آخری مضمون اب رہ گیا ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ یہ میں کچھ بیان کر چکا ہوں جو تمہید تھی اس میں، اس لیے اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے جرم کی روش اختیار کی تھی، جرائم پیشہ لوگ، اور یہاں مراد کون ہے؟ وہی فجار، وہی کفار، وہی مکذبین، یہاں پہ ان کے لیے آیا یہ مجرمین۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر، ہنستے تھے۔ کیا ہو گیا انہیں؟ مت ماری گئی، انہیں کوئی خبر ہی نہیں، نہ آگے کی نہ پیچھے کی، دنیا کا خیال ہی نہیں، اپنے کیریئر کو برباد کر لیا، اپنی اولاد کو کس کام میں لگایا ہے؟ اچھے بھلے ذہین تھے، کس کام میں لگا دیا؟ پاگل ہو گئے، فینیٹکس ہیں، بے وقوف ہیں، استہزاء، تمسخر، یہ سب الہ ختم کر دیے، بس ایک اللہ رہ گیا ان کا۔ کہاں گئے وہ سارے الہ؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ تمام کو جو ہے وہ گھول کر ایک ہی اللہ بنا دیا اس نے۔ یہ مذاقی انداز، استہزاء کا انداز، تبصر کا انداز۔ یا ایھا الذی نزل علیک الذکر علیہ الذکر انک لمجنون، اے فلاں جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہوا ہے، کوئی وحی آئی ہے، ہم تو تمہیں مجنون سمجھتے ہیں، آصف زدہ، یا جو فاطر العقل، معاذ اللہ ثم معاذ۔ یہ نقشہ کھینچا گیا اہل ایمان کا اس دنیا میں کیا نقشہ ہے۔ خود بھی ڈر رہے ہیں، آخرت کی فکر ہے، جواب دہی کا احساس ہے، کہیں کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں کمی نہ رہ جائے۔ اپنے اعمال پر دیکھتے ہیں تو کوئی امید نہیں ہوتی، امید کی کوئی کرن ہے تو صرف رحمت خداوندی کے حوالے سے۔ گھر میں ہے تو انہیں فکر یہ ہے اولاد کس رخ پر جا رہی ہے، عاقبت صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ان کے لچھن کیسے ہیں، خود میں اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں، ان کے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہوں، حرام کا لقمہ ڈال رہا ہوں کہ حلال کا لقمہ ڈال رہا ہوں۔ میں وہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ جو اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے، قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اپنے اہل و عیال میں ڈرتے رہے، کانپتے رہے، لرزتے رہے، لرزاں و ترساں۔ ایک تو حال ان کا، پھر یہ کہ دوسروں کے فکرے چست ہو رہے ہیں، استہزاء ہو رہا ہے، مت ماری گئی ہے، پاگل ہو گئے، بے وقوف ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو دنیا کے اندر جھیلنی پڑے گی۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ذرا اٹکیلیاں کرتے ہوئے، یہ غمزہ جو ہے یتغامزون، غمزہ یہ چونکہ اشوا غمزہ یہ تو عورتوں کے لیے تو یہ الفاظ آتے ہیں، اشارے، کنائے، خاص طور پر آنکھ سے اشارہ۔ اب وہ لفظ میں زبان پہ نہیں لا رہا، آنکھ مارنا جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کسی کا یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اٹھنا بھی ہے مرنے کے بعد، یہ ہیں جن کی مت ماری گئی ہے۔ آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو اہل ایمان کی طرف اشارے کر کے اور آپس میں گفتگویں کرنا۔ مروا بہم یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے قریب سے گزرتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، اشارے کرتے ہیں آپس میں۔ یہ ہے جی جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جی بھی اٹھیں گے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، یہ سب کچھ کر کے جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف تو بڑے خوش و خرم، شاداں و فرحاں، خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق قہقہوں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ میں نے وہ آیت سنا دی تھی آپ کو سورہ قیامہ کی، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، وہ اکڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہاں ذرا دوسرا رخ ہے،
ہنسی ہٹکھیلیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق، فقیہین، خوش گپیاں کرتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے ہیں اہل ایمان کو، کہتے ہیں ان کی مت ماری گئی ہے، بھٹک گئے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک ازراء ہمدردی بھی بات ہو سکتی ہے ظاہری اعتبار سے، اچھا بھلا آدمی تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اپنے آپ کو بھی برباد کر لیا، اپنے ساتھ اوروں کو بھی کا بھی بیڑا غرق کیا۔ یہ بات حضرت صالح کے بارے میں آئی ہے کہ قوم والے کہتے تھے کہ تم اے صالح، تم سے ہماری بڑی اچھی امیدیں تھیں، کنت مرجوا، ہم سے تم بڑی رجائیں تھی، ہماری امیدیں تھی تم سے جو وابستہ تھیں، ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے، تم نے کیا کیا؟ ان سب کو کہہ دیا کہ ان کا دین غلط، ان کے عقائد غلط، ہمیں تو اچھی توقعات تھی تم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ الصادق الامین، آنکھوں کا تارا نہیں سمجھتے تھے، پھر انہی کے در پہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ان ہؤلاء لضالون، بھٹک گئے بیچارے، کہاں ان کا جو ہے مت ماری گئی ان کی، انہوں نے اپنے نفع نقصان کو جو ہے نہیں سوچا۔ ان ہؤلاء لضالون، اس میں بھی استہزاء باطنی طور پر، ظاہری طور پر رحم۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ نہیں بھیجے گئے تھے وہ ان پر محافظ بنا کر، ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ان کے نفع و نقصان کا خیال کریں، انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے تھی۔ ہر شخص کے لیے جو ہے اپنی قبر اور اپنا محاسبہ اور اپنی آخرت اور اپنا محاسبہ ہے کہ اس کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، آج اب اس میدان حشر میں، یا الیوم سے مراد جنت اور دوزخ میں جب داخلہ ہو چکے گا، الیوم الذین آمنوا فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، اب وہ اہل ایمان ان کافروں کا استہزاء کر رہے ہیں۔ آخر کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی کہیں گے اور صدمے کا احساس کریں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو یہ بھی کہیں گے ابو جہل سے، جیسے کہ غزوہ بدر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نظر آیا ہے وہ ان کا جو سابق آقا تھا امیہ ابن خلف، تو پکارا ہے زور سے امیہ، اور پھر جس طریقے سے اس نے قتل کیا ہے اس شخص کو، تو بہرحال آخر جذبات تھے بلال کے اندر، انسان تھے، بشریت تھی، کیا کچھ میرے ساتھ تم نے کیا؟ پھر اس کے ساتھ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور سورہ حشر میں نہیں، سورہ فتح میں یہ مضمون آیا ہے، اہل ایمان کے دلوں میں بھی تو آخر سوزش ہے، جلن ہے، کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اس کا ایک ظہور جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آخرت میں بھی یہ جان لیجئے کہ جو بھی طبعی تقاضے ہیں انسان کے، ان کو بھی آخرت کے اندر اہل جنت کے لیے ان کی بھرپور تسکین کا سامان ہوگا، اور یہ بھی طبعی تقاضا ہے کہ جس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، کبھی وقت آئے کہ آپ بھی اس کے اوپر کوئی فقرہ جو ہے وہ چست کر سکے، بدلہ لینا، جیسا بدلہ جو ہے فطرت انسانی کے اندر ہے، وہ تو ہمارے مضمون، مرکزی مضمون یہی ہے۔ تو وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ آج ویسے یہ فرق تو رہے گا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ تمام اہل ایمان کا یہ معاملہ نہیں، جیسے میں نے کل جمعے میں عرض کیا تھا، ہر شخص کا ہر گلیلا رنگ و بوئے دیگرست۔ حضرت ابوبکر کا مزاج اور تھا، غزوہ بدر کے بعد اسیروں کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے، نرمی، رقت، رقیق القلب، رحمت، شفقت، رافت۔ حضرت عمر کا مزاج اور تھا، اشدہم فی امر اللہ عمر، ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان سب کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور جو ہم میں سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو ان میں سے جس کا، وہ خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت حمزہ قتل کرتے حضرت عباس کو، اس لیے کہ وہ اس وقت کفار کی طرف سے آئے تھے، چاہے اپنی مرضی سے آئے تھے چاہے مجبوراً آئے تھے، یہ تو اندر کی بات ہے، قانوناً تو وہ آئے تھے اور اسیر تھے، اسیران بدر میں شامل تھے۔ اسی طریقے سے انصار میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت سعد ابن معاذ کا مزاج حضرت ابوبکر کے مشابہ تھا، سعد ابن عبادہ کا مزاج حضرت عمر کے مشابہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یوم فتح جو ہے، فتح مکہ کے دن حضرت سعد ابن عبادہ آگے آگے جا رہے تھے اور ان کی زبان پر تھا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن ہے بھرتا بنانے کا، قیمہ بنانے کا دن، ان کافروں کی ہم بوٹیاں کر دیں گے۔ تو حضور کو جب بات پہنچی، حضور نے فرمایا نہیں، جا کے سعد ابن عبادہ سے کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، عفو کا، درگزر کا دن ہے۔ اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی، انقلاب آ گیا، تکمیل ہو گئی،
اب ان میں سے کوئی ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا، تو عفو عام کا اعلان ہوا۔ تو ایک ہی مزاج کا فرق بھی ہے، لیکن یہ کہ ایک انتقام، ایک بدلہ، یہ قانوناً تو حق ہے، جس پر ظلم ہی ہوا ہو اس پر اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو کوئی ملامت کی بات نہیں ہے۔ وَلَمَنِ انتصر من بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، جو جس پر ظلم کیا جائے وہ اپنا بدلہ لیتا ہے تو آپ اس کو ملامت نہیں کر سکتے۔ ہاں معاف کر دے یہ اونچا درجہ ہے، لیکن معاف نہیں کرتا، بدلہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ بدلہ لے۔ اس اعتبار سے کسی کے دل میں کوئی خلش پیدا نہ ہو کہ اہل جنت کے تو مزاج سے یہ چیز جو ہے کچھ فروتر معلوم ہوتی ہے کہ وہ بھی مذاق اڑائیں، لیکن نہیں، اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حق پہنچتا ہے کہ ان کے ساتھ جو استہزاء کیے گئے تھے، تمسخر کیا گیا تھا، تو آج اگر وہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج وہ جو اہل ایمان تھے وہ ان کفار کا مذاق اڑائیں گے، ان پر ہنسیں گے، ان کا استہزاء کریں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، دوبارہ آیت دہرا کر آ گئی ہے، وہ ہوں گے مسیحریوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جنت اور دوزخ کے معاملات کے بھی فاصلے یہاں کے حساب سے نہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے، آپس میں گفتگو ہوگی، اور وہ یوں سمجھیے وائرلیس ہے، اس کے لیے انہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ کوئی ہاتھ میں ہی آلہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ جیسے سورہ اعراف میں اصحاب اعراف، اصحاب الجنہ، اصحاب جہنم، ان سب کے مکالمے جس طریقے سے آئے، اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ بھی رہے ہوں گے، گفتگو بھی ہو رہی ہوگی۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو کیا بدلہ مل گیا کافروں کو اس کا جو وہ کر رہے تھے، ان کے کرتوتوں کا کچھ بدلہ مل گیا کہ نہیں؟ یہ ہے گویا کہ جس پر اس سورہ مبارکہ کو، کیونکہ جزا و سزا یہی اس سورہ مبارکہ کا مضمون۔ تکذیب وہ ہے کہ جو انسان کے کردار کو دنیا میں پست کر دیتی ہے، ان کا عالم برزخ وہ سجین میں گزرے گا، عالم آخرت جہنم میں ہوگا۔ وہ استہزاء جو اہل ایمان سے دنیا میں کیا تھا، آخرت میں اب ان کا استہزاء جو ہے وہ ان کے اہل ایمان جن کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔